السلام علیکم. تھنک ٹینک میں خوش آمدید. میں ہوں سید عائشہ ناز. پروگرام میں خاور کھمن، مجیب الرحمان شامی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری، ایاز امیر صاحب موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں، نام ہی کافی ہے. اور اگر ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں، سب سے پہلے جسے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ سچویشن ہے خاصی وولٹائل اور لگ رہا ہے کہ لوہا خاصا گرم ہے جس پر چوٹ کی جا سکتی ہے. ایک عرصے سے اپوزیشن اس تلاش میں تھی کہ کوئی موقع ملے. جو معاشی ابتر صورتحال تھی یا مہنگائی کا ایشو تھا، اس پر کچھ بات بن نہیں رہی تھی کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم حکومت اقدامات کر رہی تھی، دوڑ دھوپ کر رہی تھی. لیکن اب ایک دو ہفتے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کا معاملہ ہو، شمال وزیرستان ایشو ہو، یا پھر اب عدلیہ کے معاملے پر ریفرنسز، اپوزیشن کو ایشوز مل گئے ہیں. سوچا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزاحمتی تحریک کی شکل کیا ہوگی، کیا بنے گی. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کہ کس کا نیریٹو عوام بائی کریں گے، آصف علی زرداری، نواز شریف یا پی ٹی آئی. ایاز صاحب. نہیں، میرے خیال کوئی نیریٹو خریدنے کی بات نہیں ہے. جو اپوزیشن کا ایک کردار ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو موضوع جو ہیں تین ایشوز وہ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ حقیقی معنوں میں ایشوز ہیں. اب یہ کسی نے ان کو گھڑا ہوا تو نہیں ہے. جو ریفرنس کل پرسوں ہوا ہے وہ ایک ریئل ایشو ہے. اس سے بہت سارے کونوں میں اس کی تشویش بھی اٹھی ہے. خاص طور پہ بکلا برادری جو ہے اس نے کوئی ڈھکی چھپی بات اپنے جو ہے اظہار کا نہیں کیا. ایک وہ ڈیپٹی اٹارنی جنرل جو ہیں اور ان کا جو سر نیم ہے ابراہیم، مطلب وہ فخر الدین ابراہیم کے بیٹے ہیں، وہ ایک معتبر نام ہے. انہوں نے استعفیٰ دیا اور انہوں نے اپنا عذر بھی پیش کیا ہے کہ ہم نے وہ کیوں دیا ہے. وہ ایشو ہے. چیئرمین نیب کا جو ہے مسئلہ ہم نے یہاں ڈسکس بھی کیا تھا اور اس میں کم از کم میں نے کہا تھا جی کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ ایشو تو بنا ہے، وہ بھی چیز ہے اور اس کو ایک بنیاد بنا کے مختلف اطراف سے پھر ڈیمانڈ بھی کی گئی ہے. شمالی وزیرستان کا بھی ایشو ہے، وہ بھی ایک سنگین نوعیت کا ہے. اس پہ دوسری گرفتاری بھی ایم این اے کی ہو گئی ہے، لیکن وہ وہاں کے قبائلی عمائدین حکومت سے مل کے انہوں نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو. وہ ویسے اریسٹ نہیں ہوئے. ایک تو ہمیں اخباروں کا وہ خیر منانا چاہیے. رپورٹنگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جیسے وہ جی گرفتار ہو گئے. وہ آپ ہیڈ لائن پڑھیں تو کئی اخبارات سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہیں چھپے ہوئے تھے اور کہیں چھاپا مارا اور چھاپے میں وہ پکڑے گئے. جو ایسی میرے خیال تھوڑی سی کلیئر رپورٹنگ ہونی چاہیے کہ وہاں پہ. سر مثبت رپورٹنگ ہو رہی ہے، آپ اسے بہتر نہیں سمجھتے ملک کے حق میں؟ نہیں، جو ملک کے حق میں وہ ہوتی ہے جو سچائی پہ مبنی ہو. جب سچائی جو اس کیس میں ہے کہ ایم این اے جو ہیں محسن داوڑ، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور قبائلی ان کے جو اپنے قبیلے کے لوگ تھے اور وہاں کے میرم شاہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک قسم کا ثالثی کا ہاں جی ان شرائط پہ وہ کیا ہے. ایک لمبا چوڑا بیان وہاں کے سرکاری حکام کی طرف سے بھی آیا ہے کہ ایکچول واقعہ کیا ہوا. انہوں نے اپنی کہانی دینے کی کوشش کی ہے، لیکن بیان جس طریقے سے کیا گیا ہے، انداز بیان اس اعلامیہ کا ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے انویل ہو رہی ہیں، وہ آ جاتی ہیں. تو یہ سارے ریل مسئلے ہیں اور اپوزیشن کا کام ہے، چاہے ان پہ کرپشن کے کیس ہیں یا نہیں ہیں، چاہے آصف زرداری نے گرفتار ہونا ہے یا نہیں ہونا، نواز شریف جیل میں ہے یا نہیں ہے. یہ ایشوز ہیں اور اپوزیشن کو رائے زنی کرنی چاہیے. اب صرف حکومت کی بات مان لی جائے تو پھر تو بالکل ایک طرح کا ایک یک طرفہ ہی تاثر ملتا ہے. تو یہ ریل ایشوز. اپوزیشن تو اس پہ بات کری ہے، لیکن شامی صاحب اپنی اپنی اینگلنگ ہے، ہر کسی کا اپنا زاویہ ہے. حکومت اپنے زاویے سے دیکھ رہی ہے، اپوزیشن اپنے زاویے سے. کس کا زاویہ زیادہ حقیقت پسندانہ ہے اور عوام بھی اسی زاویے کو، اسی بیانیے کو مان رہے ہیں؟ دیکھیے، جب کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو فوری طور پر اس کے خلاف کوئی تحریک چلانا ممکن نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی ایسی بڑی دھاندلی ہوئی ہو انتخابی جیسی 1977 میں ہوئی تھی اور فوراً بعد انتخاب کے ایک تحریک شروع ہو گئی تھی جس نے بالآخر پھر ماشاء اللہ کی راہ ہموار کی. ابھی انتخابات کے بعد
अपोजिशन की जो भी तनकीद रही, फैसला किया गया कि असम्बलियों में जाना चाहिए, गोया इंतखाबी नताइज को तस्लीम कर लिया गया, इमरान खान साहब की हुकूमत कायम हो गई और उस हुकूमत को फौरी तौर पर अगर गिराने की कोशिश की जाती तो गिराने वाले जो हैं उनको हजीमत उठानी पड़ती। इसलिए मुनासिब बात थी कि इंतज़ार किया जाए और कोई इश्यूज़ जो हैं ऐसे सामने आए जिनको फिर जिन इश्यूज़ के घोड़े पर सवारी करके फिर आगे पेशरफ्त की जा सके। तब आपने देखा कि ऐसे पहले तो महंगाई जो है और टैक्स लग रहे हैं, अब बजट आने वाला है और फिर यानी ये भी एक बड़ा मसला है और अपोजिशन बजट का इंतज़ार कर रही थी कि टैक्सेस जो हैं वो लगें तो फिर लोगों में एक रद्द अमल पैदा हो। लेकिन उसके साथ ही साथ अब ये जो जजों के ख़िलाफ़ रेफरेंस है और जिसके ख़िलाफ़ आज सेनेट में करारदाद भी मंजूर हो गई है और रेफरेंसेस की वापसी का मुतालबा किया गया है, अब वो एक ऐसा इशू है जो सिविल सोसाइटी को और वकीलों को ख़ास तौर पर एक गर्म करेगा और उनको सरगर्म करेगा और ये एक बड़ी अहम यानी एक पेशरफ्त हुई है। इसके साथ अब देखें जो कबायली इलाकों में जो कुछ हुआ है, अब देखिए दो जो MNAs हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं या किसी तरीके से भी हुए हैं, बहरहाल वो हवाला ज़िंदा हैं। अब उनका प्रोडक्शन आर्डर जो है वो जारी करने का मुतालबा किया गया है जिसे हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही और उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं हो पा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो MNAs जो हैं अब वो असम्बली में पहुंच के अपना नुक्ता नज़र बयान नहीं कर सकेंगे और अपोजिशन जो है वो किसी न किसी तौर उनके साथ खड़ा होने की कोशिश कर रही है कि उनको असम्बली में बुलाया जाए। तो अब ये जिस तरीके से एक इशू के बाद दूसरा इशू पैदा होता जा रहा है, इससे मालूम होता है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जज्बात को भड़काने में यानी कुछ उसको पहले की निस्बत ज़्यादा कामयाबी हो सकती है। लेकिन अभी तक अपोजिशन का एजेंडा वाज़ेह नहीं है, उसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना और वो क्या चाहेगी और किस तरह से मुतालबा करेगी। और नैब के मसले पर तो वो बड़ी गोमगो का शिकार है नैब के चेयरमैन के मामले में, और उसमें कोई वाज़ेह बात नहीं की जा सकी। असम्बली के फ्लोर पर भी यानी एक वजाहत के साथ बात नहीं की गई कि पार्लिमानी कमेटी बने। तो अपोजिशन को अपने अबहाम को भी दूर करना होगा और फिर हुकूमत के खिलाफ मोर्चा लगाने की बात करनी होगी। बहरहाल हुकूमत जो है, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम मज़ाहमत करेंगे जी, लेकिन मज़ाहमत जो है वो उससे हालात बदल नहीं सकेंगे। एक दस्तूर के दायरे में रहकर जिद्दोजहद करनी होगी और उसके बारे में फिर वाज़ेह लाहे अमल तरतीब दे के लोगों को एतमाद में लेना होगा। इसके बगैर बात आगे बढ़ेगी नहीं बन सकती। लेकिन आप इत्तफाक करते हैं कि वाकई तब्दीली नहीं आ सकेगी और मुज़ाहमत सिर्फ पार्लियामान तक रहेगी, सड़कों पे भी आएगी? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि अल्टीमेटली क्या सूरत हाल जो है वो डेवलप होगी। अपोजिशन इश्यूज़ के तलाश में है, लिहाजा हर इशू को वो एक पॉलिटिकल एंगल से देखती है कि किस हद तक किस इशू से कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मजबूत करने के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए जो है किस तरह ये काम किया जा सकता है। लेकिन जो असम्बलीज़ के अंदर हम देख रहे हैं वो तो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जिस मुल्क में जमहूरियत तो आप चलाना चाहते हैं लेकिन जमहूरी कल्चर में आप यकीन नहीं रखते। तो जो ये हमने पार्लियामेंट में आज भी देखा या पहले भी देखा, वो एक ऐसा एरिना है जहाँ शाउटिंग मैच एक दूसरे पे। जमहूरी कल्चर में क्या होना चाहिए? जमहूरी कल्चर में टॉलरेंस बुलाना चाहिए, वो अपना एक्सप्लेन करें, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो स्टेटमेंट दें, ये ठीक रहेगा। ये जमहूरी कल्चर है। जमहूरी कल्चर का मतलब रिस्ट्रेंट होता है, जमहूरी कल्चर का मतलब होता है कंसल्टेशन होती है, जमहूरी कल्चर का मतलब अकोमोडेशन होती है, बात करना होता है। जमहूरी कल्चर में वो आप असम्बलियों में इश्तिहार नहीं, वो अपने पोस्टर नहीं करते, वहाँ दंगा मुश्ती नहीं करते। इस मुल्क की बदकिस्मती है, हम भूल जाते हैं कि 1958 सितंबर 1958 में
ایک ڈپٹی اسپیکر جو ایسٹ پاکستان اسمبلی کا تھا وہ اسمبلی کے اندر دنگا مشتی کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا, اس کے کرسی لگی اور بعد میں ہسپتال میں ہو گیا. وہ تو خیر ایکسٹریم تھا, وہاں تک تو اب یہ نہیں جائیں گے. لیکن دیکھیے ایشوز کچھ ہیں لیگل ایشوز. اب ہر لیگل ایشو کو اگر آپ پولیٹیکل ایشو بنا لیں گے تو پھر یہی ہوگا, وہ حل نہیں ہوگا اور اس میں جو ہے جھگڑا چلے گا. اب یہ ہے کہ ایشوز جو انہوں نے آرٹیکولیٹ کیے ہیں عید کے بعد یہ کوشش کر کے دیکھ لیں. ہاں اگر اس وقت ہارڈ کور تو ان کے ساتھ ہے, پی ایم ایل این کا ہارڈ کور ہے, پی 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 کا ایک ہارڈ کور ہے, ایک گروپ ہے, لیکن کسی تحریک کو چلانے کے لیے جب تک عوامی سپورٹ حاصل نہ ہو, یعنی عام شہری یہ فیل نہ کرے کہ یہ تحریک اس کے مفاد میں ہے, اس وقت تک یہ تحریک چل نہیں سکتی. ابھی ہمارے پاس ایسی انڈیکیشن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک عوامی تحریک بن جائے, لیکن یہ حکومت کے پاس بھی ایک بہت سے طریقے ہوتے ہیں جس سے وہ کاؤنٹر کرتی رہتی ہے. لہٰذا ابھی چیزیں سسپینس میں ہیں, ابھی چیزیں کسی بھی ڈائریکشن میں جو ہیں وہ جا سکتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے کس حد تک لوگوں کو کنونس کر سکتی ہے کہ اس کا ایجنڈا اپنی لیڈرشپ کی پروٹیکشن نہیں ہے, اپنے گروہی مفادات کی پروٹیکشن نہیں ہے, بلکہ پاکستان کی بہتری ہے, پاکستان کی فلاح ہے, عوام کی بہتری ہے. یہ اگر وہ کنونس کر لیں تو حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. خاور آپ بتائیے کیا سوچ رہے ہیں آپ, کی اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے؟ عائشہ دیکھیں اپوزیشن تو سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے, میرے خیال میں اپوزیشن کا حق ہے سیاست کرے, لیکن میں یہ تمام جو ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں آپ نے ان کو قانون کی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر چیئرمین نیب نے کوئی غلط کام کیا ہے, کوئی مس کانڈکٹ ہے, تو چیئرمین نیب کو ہٹانے کا ایک آئینی راستہ ہے, آرٹیکل 209 ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ جائیں, اپوزیشن جائے, کوئی ریفرنس بنائے ان کے خلاف, ایویڈنس جو بھی ہے اکٹھا کر کے کوئی اچھا سا وکیل کریں اور کیس لڑیں کہ جی موجودہ چیئرمین نیب اس قابل نہیں ہے کہ وہ نیب کو ہیڈ کر سکے. ایک طریقہ کار ہے, آپ ان کو پارلیمان میں بلا کے یا پارلیمان کمیشن یا پارلیمان کمیٹی کسی پارلیمانی کمیٹی کے سامنے بلا کے ان کو گرل نہیں کر سکتے, ایک طریقہ کار ہے وہ آپ کریں. اب دوسری طرف آ جائیں آپ, جو پی ٹی ایم کا ایشو ہے بالکل بڑا سیریس ایشو ہے. اب وہاں پہ کیا ایک پاکستان آرمی کے جو ہے سپاہی وہاں پہ شہید نہیں ہوا, کیا وہاں پہ باقی پاکستان آرمی کچھ لوگوں کو گولیاں نہیں لگی؟ دوسری طرف سے بھی لوگوں کا خون بہا, یقینی طور پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایک آئینی طریقہ کار ہے, لوگوں کو پکڑا گیا, وہاں پہ ایف آئی آر ہوئی ہے, گرفتاریاں ہوئی ہیں, اب ان کا ریمانڈ ہو گیا ہے. ایک طریقہ کار ہے, ایک آئینی عمل ہے, قانونی عمل ہے, کورٹ کے سامنے کیس چلے گا. اگر ہمارے جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں یا سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے پاس کوئی چیز ایویڈنس اویلیبل ہے وہ پیش کریں گے, سزا ہو جائے گی. نہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایون ملٹری کورٹ سے بھی کچھ سزائیں ہوئیں, اس کے بعد ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہوں گی, ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. تو ایک طریقہ کار ہے, قانونی طریقہ کار ہے. اب آ جاتے ہیں ججز کے ریفرنس کا معاملہ. آج ہی ایوننگ کے اندر لاء منسٹری نے کلیئر کیا ہے, ایک کلیریفیکیشن ایشو کی ہے کہ ایف بی آر کا ایک ایسٹ ریکوری یونٹ ہے, اس کی طرف سے ہمارے پاس ایویڈنس ہمیں جمع کروایا گیا ہے کہ یہ جو ججز, محترم ججز صاحبان ہیں, ان کے بارے میں کوئی پراپرٹیز ہیں جو ملک سے باہر ہیں. تو یقینی طور پر وہ بھی ایک قانونی طریقہ کار ہے. اور آرٹیکل 209 اگین سپریم جوڈیشل کونسل ہے, وہ 5 سینئر ترین جو ججز ہیں ہمارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے, وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. وہاں پہ بھی ایک طریقہ کار استعمال کیا جائے گا, آئینی اور قانونی. اور اگر وہ ریفرنس غلط بنا ہے تو وہ فارغ ہو جائے گا. کیا ہم ماضی کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تالے ازما اوپر بیٹھتا تھا, ملٹی ڈکٹیٹر اوپر بیٹھا کرتا تھا, وہ نیچے فیصلے کروایا کرتا تھا. ایک مائنورٹی حکومت جو اس وقت پارلیمان کے اندر بیٹھی ہے, اگر اس کو بھی اپوزیشن نے چیلنج کرنا ہے تو ود ان دا ہاؤس وہ تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. لوگوں کو قائل کریں, ان کے اتحادیوں کو قائل کریں کہ عمران خان یا ان کی حکومت اس قابل نہیں ہے کہ حکومت چلا سکے. پی ٹی آئی جو پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنا کینڈیڈیٹ دے سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ دے سکتی ہے. لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ سڑکوں پہ آ کے ملک کے اندر کیوس کریٹ کر کے انارکی کریٹ کی جائے, میرے خیال میں وہ ابھی تک مجھے تو ماحول ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا. آپ کو بھی نہیں نظر آ رہا ہے یا صاحب؟ میرے خیال یہ ہم فریم غلط کر رہے ہیں. کوئی تحریک والی کوئی بات ہے ایسی نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. پر جو سادگی کا اظہار خاور گھمن صاحب کر رہے ہیں, قانون کے اینک سے دیکھ رہے ہیں, اس پہ تو غش کرنے کا وہ جی چاہتا ہے کہ جو آئینی حدود ہے اور آئینی ایسے کر دیں. جو مسائل ہیں ان کے بارے میں صحیح تو آپ بات کر نہیں سکتے, تو آئین کہاں گیا اور قانون کہاں گیا کہ ایسا بھی ہوگا اور پھر ایسا بھی ہوگا اور پھر عدالت میں جائے گا اور پھر یہ بھی ہوگا اور پھر یہاں بھی ہوا ہے اور پھر وہاں بھی ہوا ہے.
میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, اس سے زیادہ تو میں کچھ وہ کہہ نہیں سکتا. ہاں جی, ہاں مطلب ہے کہ میں وہ سادگی سے ضرور متاثر ہوا ہوں کہ ایسا بھی ہے اور ویسا بھی ہے, لیکن موومنٹ والی بات کوئی نہیں ہے, پر یہ ریئل ایشوز ہیں. اور جو انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کا ایک یونٹ ہے, وہ تو ہم جانتے ہیں کہ فلانے یونٹ ہوتے ہیں, ان کے پاس دوربینیں بھی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں دوربینیں لگائیں, لیکن دوربینیں ہر طرف جانی چاہیے نا. دوربین لگاتے ہیں تو جہاں پہ ٹکنا ہو بس وہیں پہ ٹک کے رہ جاتی ہے, وہی چیز نظر آتی ہے, باقی اور کوئی چیز نہیں نظر آتی. وہ آخر وہ جو ڈیپٹی اٹارنی جنرل تھے اور وہ اچھے خاصے وکیل ہیں کراچی کے, باپ بھی ان کے جو ہیں زندہ سلامت اللہ ان کو رکھے, بڑا نام رکھتے تھے, انہوں نے بھی استعفیٰ دیا. کس لیے دیا ہے, کس بنیاد پہ دیا ہے؟ وہ اس لیے تو نہیں کہ ایف بی آر نے وہ دوربینیں لگائی تھیں تو ٹھیک تھا, غلط تھا, فلانا تھا. انہوں نے بھی کہا ہے کہ مقصد یہ نہیں تھا, مقصد کچھ اور تھا. وہ کچھ جج صاحب سے فیصلے بھی ماضی قریب میں لکھے گئے ہیں, وہ شاید ناپسندیدگی کی نظر سے وہ فیصلے دیکھے گئے ہوں. تو ساری چیزیں تناظر میں ہمیں وہ لینی چاہیے. ایک میں بات کہوں, وہ ایاز صاحب کا, ایاز جی فرمائیے, میں پھر بات کر لوں گا, آپ فرمائیے. ہاں جی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کیا وہ آپ کا جو فیوریٹ حدیبیہ کیس کا فیصلہ تھا وہ بھی اس کو بھی ذرا ناپ لے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وہ بھی رکھ لیتے ہیں, لیکن ان کو جو ریفرنس ہے وہ حدیبیہ کے فیصلے کی وجہ سے نہیں ہو رہا, کچھ اور فیصلوں. ہاں, ایک میں صرف چیز کہنا چاہتا ہوں, یہ جو پروڈکشن آرڈر ان 2 MNAs کے جو کیے جا رہے ہیں, اگر قومی اسمبلی میں ان کو پروڈیوس کیا جائے تو شاید وہاں پہ جو اشتعال اور تشویش اور ٹینشن ان علاقوں میں پائی جاتی ہے, شاید وہ ایک ذریعہ ہو اس ٹینشن کو اور اشتعال کو ڈیفیوز کرنے کا. محسن داوڑ اور وہ جو ہیں وہ دوسرے جو ہیں علی وزیر, ان کو اگر لایا جائے تو پھر کوئی پارلیمنٹ کی بھی کچھ وہ کوئی ساکھ رہ جاتی ہے, وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہو, کیونکہ وہاں پہ یہ بھی بیان ہے, وہ بھی بیان ہے, ان کو لانا اچھا اقدام. بالکل یہ اچھا اقدام ہوگا, سچویشن کو ڈیفیوز کرے گا, ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ جو اس وقت ایک اشتعال ہے جو آج بھی ہم نے آبزرو کیا, مشاہدہ کیا, جس کا اس کی گرد تھوڑی بیٹھے اور تھوڑا گلے شکوے دور ہوں بات چیت کے ذریعے, بجائے یہ کہ ہم کسی تصادم کی طرف جائیں. بریک کے بعد آتے ہیں واپس, ایک اور اہم معاملہ. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, ایک طرف یہ حکومت ہے کہ جو سادگی اختیار کرنے کا دعویٰ کرتی ہے, آنے والے بجٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ عوام کو مزید مجبور کر دیا جائے گا کفایت شعاری اور بچت پر. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 36 اضلاع کا یہ صوبہ پنجاب ہے, اس کے لیے 38 ترجمان مقرر کر دیے گئے ہیں. نامعلوم وہ کس کی ترجمانی کریں گے, لیکن ساتھ ہی اسٹاک مارکیٹ کے لیے سپورٹ فنڈ کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. 20 ارب جمع 5 ارب مزید, اور اس سے اسٹاک مارکیٹ کی سچویشن کو بہتر بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن شامی صاحب, سوال یہ ہے کہ یہ ہے کس لیے, یہ اپروو کس لیے کیا گیا؟ بجٹ آ رہا ہے, ایک طرف سادگی کے دعوے ہیں, دوسری طرف اتنی بڑی رقم مختص کر دی جاتی ہے, اس سے ان دا لانگ رن فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, اصل میں اسٹاک ایکسچینج کو جو سپورٹ فنڈ منظور کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 20 ارب تک کی خریداری جو ہے وہ شیئرز کی کر سکتے ہیں. جو متعلقہ ادارہ ہے NIT, اس کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ انویسٹ کر دے اسٹاک مارکیٹ میں. تو جب وہ انویسٹ کرے گا تو اس سے پھر شیئرز کی قیمتوں میں ایک استحکام آئے گا, اور جو گراوٹ ہے اسٹاک مارکیٹ کی اس میں کمی واقع ہوگی. تو یہ جو پیسہ ہے یہ کسی کو فوری طور پر دیا نہیں جائے گا, نہ یہ فوری طور پر خرچ ہو جائے گا, بلکہ یہ انویسٹ ہوگا. اور ہو سکتا ہے جب شیئرز کی قیمتیں بڑھیں تو پھر یہ پروفٹ جو ہے اس کے ذریعے حاصل کیا جا سکے. یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جب اسٹاک مارکیٹ میں مندی ہوتی ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے اس کی کہ سرکاری اداروں کو کہے کہ وہ شیئرز خریدے اور مارکیٹ میں انویسٹ کرے. یہی فیصلہ یہاں کیا گیا ہے. اور اسٹاک مارکیٹ کے لیڈرز ہیں, وہ جب حفیظ شیخ صاحب سے ملے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت کو خریداری کرنی چاہیے تاکہ مارکیٹ جو ہے وہ اس کی گراوٹ ختم ہو جائے.
تو اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا، اب اس کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس سے کچھ استحکام آتا ہے یا مزید کوئی پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا، اس سے پہلے 2008 میں جب سچویشن ایسی ہوئی تھی اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی تاکہ آئندہ ایسی سچویشن پیدا نہ ہو سکے، ذمہ دار کون ہے پتہ چلایا جا سکے. ایک بار پھر ہم اسی مقام پر آ گئے جسے ہم بچنا چاہتے تھے، تو ذمہ داران کا تعین نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے 2008 کی جو بات کر رہے ہیں اس کی کوئی خاص انالیسز شور مچا شمیم احمد خان ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی گئی کمیٹی ہوئی لیکن ہوا کچھ نہیں، وہی کیونکہ اس میں بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں، چھوٹے لوگوں کا تو عمل دخل نہیں ہے. جہاں تک یہ فنڈ کا تعلق ہے، دیکھیے اس میں اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیونکہ جو مارکیٹ کے اندر جو شیئر کی مارکیٹ ہے اس میں جہاں ایک طرف بڑے امیر قسم کے بڑے بڑے گروپس ہوتے ہیں جو بڑی بڑی اماؤنٹ میں شیئر ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں ایک اشارے کے ساتھ، وہاں ایک عام آدمی بھی ہوتا ہے، ایک مڈل لیول کے بہت سے لوگ جو ہیں نا تھوڑے تھوڑے پیسے پہ شیئر میں کھیل رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب شیئر مارکیٹ ایک دم سے نیچے گرتی ہے تو سب سے زیادہ کام خراب ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کہ چھوٹی سطح پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. کسی نے تھوڑا سا شیئر لے لیے، 2000 شیئر خرید لیے، 5000 خرید لیے، اس میں پروفٹ کمانے کی کوشش کی، وہ ڈوب جاتے ہیں. جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر شیئر مارکیٹ آپ کی ڈاؤن جاتی ہے اور اس سے ایک مڈل کلاس کے یا اس سے لوور طبقے کے لوگ جو کھیل رہے ہیں ان کو اتنا شدید لاس ہو رہا ہے، بڑے والوں کو اتنا لاس نہیں ہوتا کیونکہ وہ اوور کم کر سکتے ہیں. اچھا، اس سٹیج پہ کیا اسٹیٹ یا جو ادارہ ہے NIT جو ہے کس وقت کس انداز میں انٹرونشن کرتا ہے کہ ایسی انٹرونشن کرتا ہے جس سے کہ غریب آدمی عام آدمی کو تھوڑا سا تحفظ مل سکتا ہے، یا وہ ان کے ٹوٹل کولیپس کا انتظار کرتا ہے اور جب بڑے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تب آپ موو کرتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یوز کرنے کے لیے. لیکن اس قسم کے ڈیوائسز مختلف ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے شیئر مارکیٹس میں استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ خاص کر جو چھوٹا بائر ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں. یہ چھوٹے بائر کی پروٹیکشن کے لیے ہے خاور، اس معاملے پہ مشیر خزانہ کو بریف نہیں کرنا چاہیے؟ صرف اس کے لیے نہیں، اور کاموں کے لیے بھی. اچھا، لیکن یہ جاننا چاہیے نا خاور. عائشہ، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں 2008 میں بھی فورنزک ہونا چاہیے تھا، تب بھی ایک فنڈ ڈیولپ ہوا تھا. اس سے پہلے بھی 2 دفعہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں، ریسنٹ ہسٹری کے اندر یہ کچھ 4 دفعہ اس طرح کا فنڈ جو ہے وہ سیٹ اپ کیا گیا. بالکل صحیح بات ہے کہ آپ جب تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں سے جب پروفٹ آپ کو مل رہا ہوتا ہے وہاں پہ پرائیویٹ انویسٹرز کو یا گورنمنٹ انویسٹرز کو، وہ تو اس طرح کا کوئی فنڈ شنڈ سیٹ اپ نہیں کرتے. لیکن جب وہ ان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ گورنمنٹ کی آرم ٹویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پیسے دیں، ہمیں سپورٹ کریں، دیکھیں جو اقتصادی اشاریے کتنے غلط جا رہے ہیں. تو وہ لہٰذا میں اس حوالے سے جو بات کر رہے ہیں نا ایاز صاحب کہ دوربین لگانے کی ضرورت ہے، اور یہ دوربین اکراس دا بورڈ لگنی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں سے گیا، کس کے پاس گیا، اور ایونچولی اس کا جو بینیفیشری کون ہوگا. ہم نے دیکھا 2 دن پہلے فوج کے اندر ایک دوربین لگی، 2 بریگیڈیئرز کو سزائے موت، ایک لیفٹیننٹ جنرل کو عمر قید کی سزا، جنرل درانی کو کورٹ مارشل، جنرل بیگ، جنرل مشرف جو ہیں وہ اپنے کیسز بھگت رہے ہیں. ہم تو اکراس دا بورڈ رول آف لاء کی جو میں بات کرتا ہوں، آئین اور قانون کے تحت جو بھی غلط کام کر رہا ہے، وہ مشیر خزانہ ہو، وہ چاہے کوئی اور بھی بڑا ہو، اگر اس ملک کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اس کے خزانے کے ساتھ کوئی غلط طریقے سے کوئی کھیل کھیل رہا ہے، تو میرے خیال میں ان سب کو سامنے آنا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پیسہ کدھر جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے ایاز صاحب، روشنی ڈالیں. نہ کراس دا بورڈ، نہ پاکستان کے سیٹھوں پہ ہاتھ کچھ نہیں ہو سکتا. اور سیٹھ جب پیسے کماتا ہے کسی کو دیتا ہے. سٹاک مارکیٹ اوپر جب جاتا ہے تو آپ کو کوئی خیرات دیتا ہے. یہ کوئی زکوٰۃ فنڈ تو نہیں ہے جسے آپ سپورٹ کر رہے ہیں، یا کوئی خیرات فنڈ تو نہیں ہے، یا ماہ رمضان کے لیے کچھ وہ غربا کی افطاریاں تو نہیں آپ دے رہے اس فنڈ سے. اور یہ سیٹھوں کے یہ جو بات ہی وہ بنتی ہے، وزیر خزانہ کس کے ہیں جی؟ سیٹھوں کے ہیں. بات کس کی سنتے ہیں؟ ان کی ہیں. جب یہ آپ کا یہ جو اس ماہ رمضان میں یہ نیمبو کی قیمت کتنی گئی تھی؟ 450-500. تو اس کے لیے کوئی سپورٹ فنڈ دیا گیا تھا؟ سر وہ چھاپا مارا گیا تھا، سٹور کیے ہوئے لیمو برآمد کر لیے تھے. وہ یہاں پہ جو چینی والے ہیں، چینی والے سارے موٹے ہوتے ہیں، ان کے لیے سبسڈی پیدا ہو جاتی ہے، باقی کسی کے لیے نہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. ایک چینی کی ہوتی ہے اور ایک کراچی کے سیٹھوں کی ہوتی ہے. انہوں نے بات کی کہ یہ مندہ جا رہا ہے، مندہ جا رہا ہے. 20 سے 25 بلین روپے
اس مطلب مد سے جہاں پیسے ہیں ہی نہیں، پیسے کوئی نہیں، خالی ہو گئے۔ آئے روز وزیر اعظم وہاں پہ ریاض جانے سے پہلے، جدہ جانے سے پہلے، پھر کفایت شاری اور ایسے وہ کہ جی 1% جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں، وہاں پہ وہ گردان پڑھ رہے ہیں۔ 25 وہ ہے کہ نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کو دے دی ہے، مندہ ہوگا تو وہ خریدے گا تاکہ آپ کا آرٹیفیشلی، وہ جیسے آپ سائیکل میں وہ نہیں ہوا بھرتے، اس میں آپ آرٹیفیشلی پھر بڑھا دیں۔ یہاں پہ نہ مڈل کلاس کا نہ کسی اور کو ہے، وہ سیٹھوں کو ہے۔ وہی گئے تھے حفیظ شیخ کے پاس، حفیظ شیخ نے ان کو اسٹیٹ بینک کے گورنر کے پاس بھیج دیا، اور چپ کے جس معاشرے اور ریاست میں فیصلے کبھی ہوتے نہیں ہیں، سال لگ جاتے ہیں، انصاف سے لے کے ترقی کے منصوبے، ان سیٹھوں کے لیے یہ جو 25 بلین روپے 20 بلین روپے کا راتوں رات ہو انتظام ہو گیا۔ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے اور کابینہ، اس نے بھی وہ کہہ دیا، کابینہ نے بھی، کیبنٹ نے بھی، کیا وہ سارا کچھ ہو گیا۔ وہ وہاں پہ سیٹھوں کی جو ہے صحت پہ کوئی نہیں اثر ہونا چاہیے، اور ہم ہیں کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، وہ سٹاک مارکیٹ کو ایسے ہونا چاہیے فلاں۔ سٹاک مارکیٹ ہے پیسے بنانے کی کھیل، منافع کی کھیل ہے۔ جب سٹاک مارکیٹ اونچا جاتا ہے تو پاکستانی جو ٹریجری ہے، جو وزارت وہ مال، اس میں پیسہ کوئی نہیں جاتا، ان کی جیبوں میں جاتا ہے۔ یہ جو آپ وہ دیکھتے ہیں سارا وہ مرسیڈیز بینز، پورش، آڈی، یہ کہاں سے کون آپ تو خرید سکتی ہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن اچھا یہ جو ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ سیٹھ جو ہیں جن کا درد جو ہے خابر صاحب کو بھی رہتا ہے کہ سیٹھوں پہ نہ ہو، اور یہ آڈی شوڈی کہاں سے آتی ہے؟ اس ملک میں جہاں کہتے ہیں لگژری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وہ اتنی بڑی گاڑیاں درد سے کرا رہے ہیں خاور، ذرا سن لیں تو یہ یہاں پہ یہ سارا ہو رہا ہے، ان کے لیے راتوں رات ایک فنڈ بن گیا ہے کہ ان کی صحت پہ کچھ نہ ہو۔ مایا کو مایا عائشہ دیکھیں، نہیں دیکھیں عائشہ، یہ وہ ایشو ہے یقین کریں جس کا پارلیمان کے اندر پوری طرح اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عام عوام کا ایشو ہے کہ کیسے یہ اتنا پیسہ آپ نے یکمشت نکال کے آپ نے وہاں پہ ڈال دیا سیٹوں کے پاس۔ لیکن ہماری بھی بدقسمتی سے جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کو بھی ایسے ایشو چاہیے جو کہ جس پہ آپ سیاست بازی کر سکے۔ یہاں پہ آپ کو فیکٹس اینڈ فگر پیش کرنے پڑتے ہیں، جہاں پہ آپ کو جو بزنس کلاس ہے اس کو ہٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو بزنس کلاس ظاہر بات ہے وہ چاہے نون لیگ ہو، خبر پارلیمان کو جو بھی معاملہ جاتا ہے اس پہ الجھاؤ ہی زیادہ سامنے آتا ہے کہ جب اپوزیشن جماعتوں نے مطالبہ کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے اسے پارلیمنٹ میں لے آئیں تو مشیر خزانہ نے انکار کر دیا۔ بات اس سے آگے نہیں بڑھتی اور کسی حل کی طرف بھی نہیں جاتی۔ بریک کے بعد آتے ہیں واپس، ایک اور اہم معاملے کی بات کریں گے، کچھ انٹرنیشنل ایشوز، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ناظرین، سعودی عرب میں 3 بڑے اجلاس، عرب لیگ، GCC، OIC سمٹ، اور اس کا ایجنڈا کیا ہے یا اس میں کون سے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، ہم اس پر اب بات کریں گے۔ ایاز صاحب، سعودی عرب کے شاہ سلمان چاہتے ہیں ایران کے ساتھ سختی برتی جائے، عراقی صدر خبردار کریں، ایران الزامات مسترد کریں، رول امریکہ کا یا دیگر ممالک کا اس سارے سچویشن میں؟ پریشر ڈال رہا ہے امریکہ، جی، ساری دنیا پہ واضح ہے، اور ہمارے امہ کی وہ حالت ہے کہ جیسے بہت سے موضوعات اندرونی ہیں اس پہ ہم زبان کشائی نہیں کر سکتے، لب کشائی نہیں کر سکتے، تو وہاں بھی ایسے معاملات ہیں کہ کھل کے ہم بات نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب وہاں پہ اشتراک کس کا ہے؟ امریکہ کا۔ اور امریکہ کا کون؟ اور امریکہ میں اگر کوئی ایران کے حوالے سے کوئی تھوڑی سینسبل بات کر رہا ہے وہ صدر ٹرمپ کر رہا ہے۔ جی، ان کے ایڈوائزر جو ہیں، ایک تو جان بولٹن کے بس میں ہو اور ان کا آرڈر چلتا ہو تو آج ہی وہ نیوکلیئر حملہ ایران پہ کر دیں۔ ایک وہ پومپیو صاحب ہیں، پومپیو جو ہیں وہ بھی ایک بورن اگین کرسچن ہیں، اور ان کا جو ہے ان کا اور جان بولٹن کا بالکل ذہن جو مائنڈ سیٹ ہے بالکل ایک ہے۔ ان کے بس میں آج ہو تو وہ ڈکلیئر وار کر دے ایران کے۔ اور ہمارے جو ہیں، اب ہم کیا کہیں، ہمارے مہربان ہیں، ہمارے کرم فرما ہیں جو منعقد کر رہے ہیں اجلاس، ان کا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ایران کے خلاف ہو رہا ہے اس کو بھی تائید و حمایت یہاں سے، اس پہ آپ آدمی
کہہ سکتا ہے۔ الائنس کس کی ہے؟ امریکہ کی ہے، اسرائیل کی ہے اور ان ممالک کی ہے جن کا ہم نام نہیں لے سکتے۔ ٹھیک۔ اور خلاف کون ہے اس کے؟ اس میں ہمارا جو رول بنتا ہے، ہمیں اس کسی چیز کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہم نے عندیہ پہلے بھی دیا ہے، ایرانی وزیر خارجہ یہاں پہ آئے تھے، عمران خان بھی وہاں پہ جا چکے ہیں۔ ہمارا جو ایک ہسٹورک جو بیلنس ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، ایک مخصوص نظروں سے ایک دوسرے کو وہ دیکھتے ہیں، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ہم حل نہیں کر سکتے، اور کبھی ہمیں اس گھمنڈ میں نہیں پڑنا چاہیے جو کبھی کبھی ہمیں بخار ہوتا ہے کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ نہ ثالثی ہماری کوئی پوچھ رہا ہے، نہ ثالثی ہماری کوئی ایسے کارگر ہو سکتی ہے۔ اس گھمنڈ اور وہ جو پنجابی کا لفظ ہے، اس بھلیکھے سے ہمیں خام خیالی سے، آپ کی اردو ظاہر ہے بہتر ہے، میں تو اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، لیکن وہاں پہ جو چیز ہو اس سے ہمیں سننا چاہیے۔ سننا تو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، جو ہے سر ہلا ہلا کے وہاں تک رہنا چاہیے، اس سے زیادہ نہ اس سے کم، بس وہیں تک رہنا چاہیے درمیان میں۔ شامی صاحب، لیکن یہ جو بات ایاز صاحب نے کی کہ جو امریکہ اور اسرائیل کا بیانیہ ہے وہی اب OIC کا اعلامیہ ہے، یہ اس نہج تک معاملات کیسے پہنچے؟ دیکھیے ابھی تو OIC کا اعلامیہ تو میرا خیال جاری ہو گیا کیا؟ جی، مشترکہ دفاع کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا ہے۔ ابھی نہیں ہوا۔ اچھا، رکن ممالک جتنے ہیں انہوں نے کہا کہ مشترکہ دفاع ہونا چاہیے۔ اجلاس چل رہا ہے۔ دیکھیے ابھی اجلاس چل رہا ہے، دیکھیے ابھی تو عرب سربراہ جو ہیں ان کا عرب لیگ کا اجلاس ہوا ہے، خلیجی ممالک کا اجلاس ہوا ہے، اور انہوں نے ایران کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے، اس میں خاص شدت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے اس کو آئسولیٹ کیا جائے، اور OIC سے بھی وہ ان کی توقع ہے کہ OIC بھی ایران کی مذمت کرے اور ایران کا ایٹمی پروگرام بھی ختم کیا جائے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خلیج میں ایران جو ہے اس سے ان کے تیل کے جہاز ہیں ان کو بھی خطرہ ہے، تیل کے ذخائر کو بھی خطرہ ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، ان کی ایک اپنی لمبی فہرست ہے۔ لیکن دیکھیے ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے ایران کے ساتھ اس کے برادرانہ تعلقات ہیں، ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے، اور سعودی عرب کے بھی اور دوسرے مسلمان ملکوں کے ساتھ پاکستان کے گہرے تعلقات ہیں۔ اب ان تعلقات کا ہونا تو یہ چاہیے کہ OIC جو ہے اگر وہ کوئی درمیانی رستہ نکال سکے، یہ غلط فہمیاں جو ہیں یہ دور کر سکے، یا اگر ایران سے جو شکایات ہیں ان کو سن سکے اور ان سے بات کر سکے، تو وہ تو پھر ایک بہتر پیش رفت ہوگی، وگرنہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور یہ بات کہی جا رہی تھی، اور اب بھی کئی دوست ہمارے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی درمیان میں کوئی صلح کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ بہت مشکل صورتحال ہوگی، اور پاکستان کے لیے خاص طور پر کہ وہ اس کے لیے کوئی مؤثر کردار ادا کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال ایک پل صراط پر چلنا ہے، اور ہمیں پل صراط پر ہی چلنا چاہیے اور احتیاط سے قدم بڑھانے چاہیے، کیونکہ ہم کوئی نئی جو ہے محاذ آرائی افورڈ نہیں کر سکتے، ہماری سرحدوں پر کوئی نئی بے چینی اور نیا اضطراب پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات میں عائشہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ابھی جو سٹاک مارکیٹ پر ہم نے جو گفتگو کی ہے یا اکانومی پر، تو میری گزارش ہوگی کہ جب ہم اکانومی پر وہ گفتگو کریں یا سٹاک مارکیٹ پر، تو کسی اکانومسٹ کو، کسی ایکسپرٹ کو بھی ساتھ لے لیا کریں تو یہ مناسب ہوگا۔ اس میں پھر ہماری جو صحافیانہ گفتگو ہے اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں سننے والوں پر، ان میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ٹھوس معلومات ایک اقتصادی ماہر ہی فراہم کر سکتا ہے۔ اب ذرا انٹرنیشنل ایشو اسی صحافیانہ تبصرے جو ہیں یہاں کام نہیں دیتے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ شامی صاحب، لیکن ابھی امریکہ ایران، دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور سعودی عربیہ کی خواہش ہے کہ یہ جو تینوں بڑی تنظیمیں ہیں، عرب لیگ، GCC اور OIC، یہ تینوں ایک ایسے ریزولوشن پاس کر دیں جس میں ایران کی واضح مذمت ہو، ایران کو پورے ریجن میں سورس آف ٹربل ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں جہاں تک عرب لیگ کا تعلق ہے، اس سے اس قسم کا ریزولوشن مل سکتا ہے،
کیونکہ بیسیکلی عربک اسپیکنگ کنٹریز ہیں اس کے اندر. جی سی سی سے بھی مل سکتا ہے کیونکہ اس میں 6 کنٹریز ہیں اور یہ بنا ہاں یہ وہ تو کریں گے, ریزولوشن کر بھی دیا ہے, وہ تو کریں گے اس ریزولوشن کو. او آئی سی سے یہ ریزولوشن نہیں مل سکے گا کیونکہ او آئی سی میں اچھے خاصے ممالک جو ہیں وہ نان عرب کنٹریز ہیں, اور وہ نان عرب کنٹریز میں جنرل ٹینڈنسی یہ ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اس کا حصہ نہ بنایا جائے, بلکہ کوشش کی جائے کہ او آئی سی تھوڑی سی سچویشن کو ڈیفیوز کرے, اور سچویشن کو حل نہیں کر سکتے. ڈیفیوز کرنے کے لیے پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کے سائیڈ نہ لیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ او آئی سی میں آپ کو تھوڑی سی ماڈریشن نظر آئے گی, لیکن عملی طور پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. عملی طور پہ امریکہ, سعودی عربیہ, اسرائیل بھی ایک طرف ہے, ان کے ساتھ ہی ہے جہاں تک ایران کا تعلق ہے, کیونکہ ایران سورس آف ٹربل سمجھا جاتا ہے اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے اور کنزرویٹو عرب سٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ تنظیمیں آپس میں ہارمنی کی بات کریں تب تو کوئی دنیا کی خدمت ہو سکتی ہے, لیکن جو انہی آئیڈیاز کو پروموٹ کرنا ہے جو ایگزسٹ کرتے ہیں اسٹیج پہ, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تنظیمیں بے معنی ہو کر رہ جائیں گی. اچھا خبر یہ کہا جا رہا تھا کہ خطرہ ٹل گیا ہے جنگ کا, ابھی بھی منڈلا رہا ہے یا واقعی ختم ہو گیا اور اس سے بات آگے جائے گی, صرف پریشر تک رہے گی؟ نہیں, میرے خیال میں جو میری تھوڑی بہت اسیسمنٹ ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں, تو وہ اب جنگ تو میرے خیال میں اس کا خطرہ ٹل گیا ہے. دیکھیں عائشہ, ہم ہرگز جو ہے اپنے ایران بارڈر کے اوپر آنکھیں بند نہیں کر سکتے. جس طرح افغانستان کے اوپر ہم کسی نہ کسی لیول پہ ہماری انگیجمنٹ رہنی ہے یا ہماری وہاں پہ شمولیت کے بغیر کوئی پیس پروسیس آگے نہیں چل سکتا, تو تمام تر پریشر کے باوجود جو ہے عمران خان کا ایران کا وزٹ کرنا, ابھی ریسنٹلی ایران کے فارن منسٹر کا آنا, اور میرے خیال میں جو ہمارے فارن آفس کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ ایران کے اوپر ہم کسی بھی صورت میں حملے کو سپورٹ نہیں کریں گے, اس کو اس طرح کے جو اٹیمپٹس ہے اس کو کنڈیم کریں گے. تو یہ اجلاس جو ہو رہا ہے میرے خیال میں ایک اچھی شروعات ہے, وہاں پہ ایٹ لیسٹ بات چیت ہو رہی ہے, اور پاکستان کا رول یقینی طور پر جو کلیدی ہے. دیکھیں ہمیں سعودی عربیہ سے فائنینشیل اسسٹنس مل رہی ہے, پہلے پیسے ملے $3 ارب, ابھی جو ڈیفڈال فیسلٹی ہے وہ ہمیں ملنے جا رہی ہے, لہٰذا سعودی عربیہ ہم سے کچھ نہ کچھ ضرور مانگ رہا ہے, لیکن بالکل ہوتی ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دیکھیں ہم پریشرز میں ہیں, لیکن اس پریشر کے باوجود جو ہے ہم ایران کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, اور سعودیز کو اور وہاں پہ جو بیٹھے تمام ممالک ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ اس سارے کے سارے معاملے کا ہرگز وہ حل نہیں ہے. ابھی بی بی سی کو انٹرویو دے رہے تھے فارن منسٹر جو سعودی عربین کے عبد الجبار صاحب, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جنگ سے تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ایسا معاملہ نہ ہو, اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ جو میٹنگز چل رہی ہیں 3-4 فورمز کی, اس سے کچھ اچھے کی مثبت امید ہے. جس طرح قطر کا جو زمینی رابطہ ختم ہوا تھا سعودیز کے ساتھ, وہ بالکل اب وہاں سعودیز جو ہے سوری قطر جو پرنس ہے وہ چلیں امیدیں باہر رکھے ہوئے ہیں. آپ کے تبصرے کا بہت شکریہ, میں اینالسٹ کا شکریہ ادا کروں گی. ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.